مرشد کا دیدار، واہ واہ کیا کہنا، چین سکون و قرار، واہ واہ کیا کہنا۔ مدنی علیا سبز امامہ داڑھی شریف، تو بھی سجا لے یار، واہ واہ کیا کہنا۔ سبز امامہ چادر پیاری نورانی، داڑھی کے انوار، واہ واہ کیا کہنا۔ مرشد ہیں عطار، واہ واہ کیا کہنا۔ مرشد ہیں عطار، واہ واہ کیا کہنا۔ میٹھی ہے گفتار، واہ واہ کیا کہنا۔ میٹھی ہے گفتار، واہ واہ کیا کہنا۔ اعلیٰ ہے کردار، واہ واہ کیا کہنا۔ اعلیٰ ہے کردار، واہ واہ۔ میں ہوں ضیائی، میں ہوں رضوی قادری، مرشد ہیں عطار، واہ واہ کیا کہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے شرح و شمس ضحا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحا
ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہے سب پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، انبیاء اور ہے سب پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عالی، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کے صفحہ نمبر 1 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے اہم ترین اور مشہور و معروف شعبے مدنی چینل کے مدنی عملے کا آج مدنی مذاکرہ ہے۔
آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید نعمان اتاری ہے، میں مدنی چینل کے شعبہ ENG میں بطور انچارج اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہوں۔ بابا جانی سے یہ میرا سوال ہے کہ اگر کام کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے یا اپنے کام میں مشغول رہنا چاہیے؟ باپا جانی اس سوال کا جواب عنایت فرما دیں۔ جماعت لینے میں کوئی اور عذر نہیں ہے تو یہ کام چینل کا جو ہے یہ عذر نہیں بنے گا اور جماعت میں حاضر ہونا ہوگا، با جماعت نماز ادا کی جائے، یہ واجب ہے۔ پہلے کے بزرگوں کا تو یہ حل تھا کہ جب کوئی لوہار ہتھوڑا اٹھائے ہوتا، موچی چمڑے میں سوا ڈالے ہوتا کہ اذان کی آواز آتی تو وہ سوا نکالتے نہیں، ہتھوڑا مارتے نہیں بلکہ رکھ دیتے تھے کہ مارنا بھی ایک فعل ہے، بس اللہ تعالیٰ کے منادی نے نماز کے لیے بلا لیا تو اب کوئی کام نہیں کرنا ہے، چلو چلو مسجد چلو، پہلے حال یہ ہوتا تھا۔ اب تو خود مسجد میں رہنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اقامت کا انتظار کرتے ہوتے ہوں گے، اقامت ہوئی تو بھاگ بھاگ کے شاید پتہ نہیں وضو بھی کس طرح ہوتا ہوگا، آدھے منٹ میں بس پانی مل کر آ جاتے ہوں گے بعض لوگ، بہت اسپیڈ سے یہ سب کام کرتے ہیں اور نماز میں بھی دل لگتا نہیں ہے، پڑھ لیتے ہیں جیسے پڑھ پاتے ہیں۔ سنت قبلیہ کا بھی لحاظ اتنا ہوتا نہیں ہے۔ سنت قبلیہ کے معنی یہ کہ پہلے سنتیں جو پڑھی جاتی ہے فرض کے، تو انہیں ظہر کے فرضوں سے پہلے پڑھنا تو سنت ہے، بعد میں ٹھیک ہے وہ پڑھی جاتی ہیں لیکن وہ سنت تو فوت ہوئی نا۔ یہاں تک کہ بلا عذر امام اگر سنت قبلیہ فرضوں سے پہلے کی ترک کرے گا کہ بعد میں پڑھوں گا تو اس کے لیے تو مکروہ لکھا ہے۔ باپا امام اور غیر امام دونوں کے لیے یہی ہے کہ سنت قبلیہ جو ہے وہ فرضوں سے پہلے ادا کرنا، یہ سنت موقدہ ہے، نکل جائے تو اب شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ فرضوں کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک آدھ بار مجبوری کے اندر اگر ترک کیا ہے تو برا نہیں ہے، لیکن اگر بلا مجبوری کے ایک آدھ بار سنت موقدہ ترک کی جائے تو برا ہوتا ہے اور اس کی عادت بنائے، اب وہ امام ہو یا غیر امام ہو تو اس پر فسق کا حکم بھی لگتا ہے اور وہ گناہ بھی بن جاتا ہے۔ سنت موقدہ کا حکم یہی ہے۔ سنت موقدہ کا ایک آدھ بار ترک جیسے وہ اساءت ہوتا ہے، اب اس کی عادت بنائی تو اب یہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار۔ تو سنت موقدہ اگرچہ بعد میں پڑھ بھی لے لیکن پھر بھی وہ گناہگار ہوگا جبکہ عادت بنائی، اور یہاں غالب اکثریت ہی دیکھا جائے کہ عادت ہوتی ہے سنتیں ظہر کی جو پہلے سنتیں پڑھنے کی ہیں وہ پہلے نہیں پڑھتے، بھاگ بھاگ کے آئیں گے، ایک آدھ رکعت مل گئی تو کیا قاعدہ مل گیا تو کیا دو رکعت مل گئی تو کیا سلام امام نے پھیر دیا، تب بھی کوئی افسوس کی کیفیت شاید ہی پیدا ہوتی ہو، ذہن ہی نہیں ہے۔ نہیں یہ نمازیوں کا حال ہے تو بے نمازی تو پھر بے نمازی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مطلب پہلے کے مسلمانوں کی ایک تعداد ہوتی تھی جو اذان مسجد کے اندر آ کر سنتے تھے، اذان سے پہلے پہنچ جاتے تھے، اور اب یہ کہ چلو ہم اذان کے بعد ہی پہنچے لیکن اتنا تو ہو کہ ہم فرضوں سے پہلے با اطمینان سنت ادا کر سکے، پھر فرضوں میں شامل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمار زہری ہے
اور میں مدنی چینل میں شعبہ نگران شورا میں بطور ایڈیٹر کام کرتا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمیں مدنی چینل میں کام کرنے کے دوران یہاں کی اشیاء کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے اور کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ وقف کا معاملہ حساس ضرور ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ گناہ ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ مسجد کی بجلی میں تو احتیاط کی اور گھر میں احتیاط نہ کی، تو بلا ضرورت مال ضائع کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ تو اب ضرورت ہی نہیں ہے اور خواہ خواہ کی 10-20 بتیاں جل رہی ہیں اور کوئی تک ہی نہیں ہے، جل رہی ہوتی ہیں بتیاں، تو یہ بجلی صرف ہوئی نا، اس کا بل پیمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ مال ضائع کرنا ہوا بلا حاجت، بالکل حاجت کا کوئی صورت ہی نہیں ہوتی اور جل رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ مال ضائع کیا تو اپنے گھر کا کیا، اپنے بے شک اپنی جیب کا کیا، تب بھی یہ گناہ ہے۔ اچھا، اب گناہ ہوتا ہے، نافرمانی کس کی ہے؟ رب کی ہے، چاہے وہ مسجد کے تعلق سے کی، چاہے کسی وقف کے ادارے کے تعلق سے کی، کسی فیکٹری کے تعلق سے کی، یا اپنے ذاتی گھر یا دکان کے تعلق سے کی، یہ گناہ ہے۔ اور کوئی سا بھی گناہ، خواہ وہ صغیرہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، وہ جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک گودام بھرا ہوا ہے روئی کا، تو اس میں پیٹرول چھڑک کر آگ لگاؤ تب بھی آگ لگے گی، اور ایک چنگاری بھی اس کو پھونکنے کے لیے کافی ہوگی، جلتی ہوئی سگریٹ بھی کوئی ڈال دے تو آگ لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے مطلب گناہ سے تو بچنا ہی بچنا ہے، چاہے وہ کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو۔ نافرمانی کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ تو اب چونکہ وہ وقف کے اداروں کا معاملہ زیادہ حساس ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، کہ تو اس لیے مطلب یہ کہ اب مدنی چینل یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک وقف کا ادارہ ہے، تو اس کا بھی بجلی کا کوئی ضیاع کرے گا تو یعنی ضائع کرے گا بلا حاجت۔ اب مثال کے طور پر یہ اپنے جو جیب میں رکھتے ہیں کالر مائک، مجھے یہ لوگ نوٹ کرتے ہوں گے کہ بارہا مطلب میں یوں ہی رکھا رہنے دیتا ہوں، جب چائے پی رہا ہوتا ہوں تو اس کی مجھے حاجت نہیں ہوتی ہے، لیکن اب یہ چائے کے دوران اب بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو میں آن کر لیتا ہوں۔ اچھا، ابھی مجھے جیسے کہ پیش کیا گیا کالر مائک، تو میں نے کہہ دیا کہ آج جلوس نہیں ہے، آج تو چاند رات ہوگی نا، ورنہ جلوس غوثیہ میں آن رکھتا ہوں کہ بولنے کی حاجت پڑ سکتی ہے۔ اچھا، میرے پلے سے اس کے سیل نہیں لگتے، سیل ظاہر ہے کہ یہ بھی وقف کے ادارے کے ہی ہیں، پھر ضرورت نہیں ہوتی، میں یہاں سے اٹھتا ہوں جب تو عام طور پہ فوراً بند کر دیتا ہوں اس کو۔ البتہ ہمارے چینل کے عیسائی بھائی جو مجھے شاید 100 مرتبہ دیکھتے ہوں گے اس طرح کرتے ہوئے، وہ ایسا عام طور پر نہیں کرتے، یہ بھی دیکھتا ہوں میں، یہ جلتا ہوا رکھ دیتے ہیں، آن کر کے میرے لیے رکھ دیتے ہیں، اور دیر تک آن ہو، پھر نظر پڑے اور میں بند کروں، تو اتنی یہ ان کو معمولی خیال کرتے ہیں۔ وہ ایک چنگاری جو ہے نا وہ معمولی نہیں ہے، یہ آگ لگا سکتی ہے، آپ کے پورے گھر کو، پورے محلے کو پھونک سکتی ہے، جو جتنی بھی آگے لگتی ہیں، اور 100 دکانیں تو 200 دکانیں تو 300 مکان تو اتنے اس میں جل کر مر گئے، تو یہ کوئی پیٹرول چھڑک کر چاروں طرف سے تھوڑی آگ جلائی جاتی ہے، کوئی تھوڑی سی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ آگ لگ گئی ہوتی ہے۔ تو شروع میں تو ایک شعلہ ہی ہوتا ہے، اتنا سا شعلہ نکلتا ہے، وہ آگ بڑھتے 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 وہ سب کو گھیرے میں لیتی ہے۔ جنگل کی آگ آپ نے سنا ہوگا، جب جنگل میں آگ لگتی ہے قابو میں نہیں آتی آسانی سے، لگتی کیسے؟ وہاں تو چنگاری بھی کون لائے گا، وہ لکڑیاں آپس میں بازو ہوا چلے اور زور سے رگڑ کھا جائیں تو اس میں چنگاری نکلے اور پھونک دے، آگ لگ جائے۔ تو جہنم کی آگ یہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ یہ حدیثوں میں بھی ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ حقیقت تو وہی مطلب رب جانتا ہے کہ کیسی خطرناک ہے، ہم نہیں جانتے۔ حدیثوں میں یہاں تک مثال دی گئی ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور بدبو سے
دنیا کے سارے جو لوگ ہیں یہ مر جائیں تو جو اس آگ میں جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ وہ برداشت تو کرنے کا تصور ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے مطلب اس کا ہوگا؟ تو اگر یہ سپوز کریں کہ یہ جان بوجھ کر یہ مائک کالر اور مائک آن چھوڑ دیا اور 1 روپے کا سیل جو ہے وہ کم ہو گیا جل جل کر، آخر سیل بھی تو 20 25 30 50 کا آتا ہوگا نا، 1 روپے کا سیل خرچ ہو گیا جس کا کوئی استعمال نہیں ہے، یہ رکھا ہوا ہے اور آپ معزز بنے ہوئے ہیں، یہ 1 روپے کا سیل جو جلا نا، اس کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، حساب حلال پر ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں حرام پر تو سیدھی سیدھی سزا سنائی جائے گی۔ تو یہ 1 روپے کے بدلے میں اگر سب سے چھوٹا عذاب، سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، وہ یہ کہ جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ آج تھوڑا معمولی سا جوتا جو ہے وہ کاٹے اندر سے، تیل لگاتے ہیں اور پاؤں میں وہ چھالا ڈال دیتا ہے، وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، تنگ جوتے ہم نہیں پہن پاتے۔ تو وہ آگ کے جوتے اگر جو سب سے ہلکا عذاب ہے، آپ سمجھے کہ بھئی 1 ہی روپے کا تو نقصان کیا نا، تو اگر آگ کے جوتے ڈال دیے گئے پاؤں میں، تصور کیجئے کہ کیسے برداشت ہوں گے۔ اور اس آگ کے جوتے کی گرمی سے دماغ اس طرح کھولتا ہو جیسے پتیلی کھولتی ہے، اندر بھیجا کھول رہا ہوگا۔ آج تھوڑا سا سر کا درد برداشت نہیں ہوتا تو وہ کیسے برداشت ہوگا؟ پھر اس آگ کے جوتوں کی وجہ سے پورے بدن میں جو آگ لگی ہوگی اور جو جلن مچی ہوگی، اس کا خدا کی قسم ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، اور اللہ کرے ہم کو اس کا تجربہ ہو بھی نہیں، ہم اللہ کرے کہ بے حساب بخشے جائیں محبوب کے صدقے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک میں نے کولر مائک کی مثال دی کہ اس میں بہت کم سیل استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ کیمرہ ہے، کیمرے میں اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سیل سے بھی چلتے ہیں نا تو ہیوی سیل استعمال ہوتا ہو، اس سے زیادہ سیل لگتے ہوں۔ اس کو اگر 1 گھنٹے کے یوں ہی چھوڑ دیا، آف نہیں کیا، ضرورت بھی نہیں تھی، یا ایڈوانس میں آن کر کے بلا ضرورت رکھ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو زیادہ نقصان ہوا۔ اس میں 1 روپے کے سیل خرچ ہوئے، ہو سکتا ہے اس میں 5 روپے کے سیل خرچ ہو، 10 روپے کے ہوں۔ اسی طرح بجلی، تو بجلی بھی مفت نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ مطلب ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہو جو مجھے سمجھائے۔ یعنی ایسے بھی لوگ ٹکرے ہیں کہ یار تمہارا بیان سن کر ہم آف ہو جاتے ہیں، آف ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ آف ہونا اتنا اچھا ہے کہ جو قبر میں آن ہو جائے گا اور نور سے جگمگ جگمگ قبر کر دے گا، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مت جا، تو آف ہو جائے گا، تجھے موت یاد آئے گی، تجھے فکر آخرت لاگو ہو جائے گی، تیری دنیا میں تجھے لطف نہیں رہے گا۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے یار کہ دنیا ہمارے لیے کڑوی ہو جائے اور ہماری آخرت میٹھی بن جائے۔ تو یہ بے باکی ہے، اس طرح کی بے باک بھی پائے جاتے ہیں، مطلب جو واقعی مجھے جن سے واسطے پڑے ہیں اسوں سے، یار تمہارے بیان میں نہیں یار، ڈرا دیتے ہو تم۔ میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں ڈراتا نا یار، بلی کتوں سے تو نہیں ڈراتا آپ کو، اللہ کا خوف دلاتا ہوں نا، جو کہ اس کی اہمیت مرنے کے بعد پتہ چلے تو پھر وہ دارالعمل نہیں ہوگا، دارالعمل ختم ہو گیا، سانس رک گیا، خلاص اب عمل نہیں کر سکے، اب سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، 2 رکعت نماز پڑھ لوں اب نہیں ملے گی۔ اس وقت جب تک سانس جاری ہے مہلت ہے، کوئی قدر کر لے کاش۔ تو بہرحال یہ کہ ہر گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کیا بتی، کیا پنکھا، کیا اے سی، کیا کیمرے، کیا کالر مائک، کیا یہ مائک۔ اب یہ مائک اور ان کا تو ہے نا کہ سسٹم وہاں سے چلتا ہے، تو یہاں اس کو بند کریں نہ کریں وہ چلتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کو بند نہ کیا جائے،
क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम ये है कि एक ने कि वो क्या बोलते हैं इसको, पूरा रूम जो बना होता है पीसीआर, ये पीसीआर से मुंसलिक है, तो इसको बंद करें ना करें एक ही बात है। लेकिन कॉलर माइक जो है ना, ये इसको बंद किया जा सकता है कि हम जब तक बंद नहीं करेंगे उसके सेल वो खर्च होते रहेंगे। मैं तो जब यानी कि सफर पे जाता हूं ना, आपको शायद ताज्जुब होगा कि मेरी जो टाइम पीस है ना, मैं उनके सेल निकाल लेता हूं कि जब तक अंदर रहेंगे ये खामा का खर्च रहेंगे। अब इन टाइम पीस का इस्तेमाल नहीं है, मैं इनको इस्तेमाल करता हूं अपने जागने के लिए कि भाई इतने वक्त के बाद अब मुझे उठना है तो घंटी लगा दी, नमाज के लिए खासकर, तो वो लगा देता हूं। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये सेल चलते रहे, मैं निकालो भाई इसको बंद करो। ये आपकी तरगीब के लिए अर्ज किया। तो ये तबीयत हुस्सास होना, तो ये सब रहनुमाई हमको होती चली जाएगी इंशाअल्लाह। अब इसमें ज़ाती भी जैसे ऑफिसेज हो या हमारा चैनल हो, तो क्या इस चीज़ की इजाज़त होगी कि कंप्यूटर पे अपना ज़ाती काम, जैसे सोशल मीडिया जो है ये एक ऐसी लत है बापा कि जब ये पड़ जाती है तो फिर क्या ऑफिस, क्या घर, क्या सफ़र, क्या हज़र, सब में उसको देखने की उसको एक चस्का पड़ जाता है कि अभी कौन सी पोस्ट हुई है, कौन सा पैगाम उसको मिला है। तो फिर वो ऑफिस में भी उसको यूज़ कर लेता है, अपनी तस्वीर या लोगों के साथ जो तस्वीर उसने खिंचवाई है उसको पोस्ट करता है, या जो पैगामात आए हैं उसको सुनता है वो। तो ये उसका एक ज़ाती काम होता है। तो आया क्या वो अपना ज़ाती काम इस तरह अपने ऑफिस वगैरह में, और जब ये अगर ये बात की जाए तो बात कहते हैं इतनी रियायत तो होनी चाहिए भाई कि इतना काम तुम एंटरटेनमेंट में कर लें अपने इस काम के दौरान। तो आया क्या सोशल मीडिया को जो है वो दौरान इजारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? मुफ्ती साहब से मालूम करते हैं। ये सोशल मीडिया पर चिपकने की इजाज़त तो किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। एक उर्फन जिस तरह पानी पीना होता है, या थोड़ी बहुत कोई मिलने के लिए अपना ऑफिस के अंदर ये काम करने वाला आया है, उससे 2-4 जुमले बोल लिए हैं, या काम करते करते उठकर जैसा कि वो राउंड होता है अपने मकतबी के अंदर, कुछ वो बैठकर उठने के लिए, कुछ राहत के लिए, ये जो उर्फ़ी इजाज़तें होती हैं मामूली सी, ये सोशल मीडिया या अपना इस तरह का ज़ाती काम जो बापू आप फरमा रहे हैं, इसकी इजाज़त तो नहीं मिलेगी। फिर हर इदारे के भी अपने उसूल होते हैं, और इस तरह के वक्फ़ी या चंदे से चलने वाले जो इदारे होते हैं उसमें कुछ उसूल ज़्यादा सख्त बनाए जाते हैं, और इसकी इजाज़त भी है। तो जब इदारे की तरफ से मुमानत है और वो उसके अंदर मसलियत भी है, और आम तौर पर उसकी खिलाफ वर्जी पाई भी जाती है, आंखों देखा हाल ये है, तो सोशल मीडिया या इस किस्म के ज़ाती मामला जिसके अंदर वक्त भी बहुत ज़्यादा वो सर्फ करेगा, और वो अशिया भी वो वक्फ़ की जो उसे किसी और काम के लिए, गर्ज के लिए दी गई थी, वो अपनी ज़ाती इस्तेमाल के अंदर लेगा, तो यकीनन इसके अंदर इजारे पर ज़द पड़ेगी, और जितना काम वो अपना करेगा उसे कटौती करानी होगी। उर्फ़ी इजाज़तें दूसरी हैं, वो सबके साथ कॉमन होती हैं। ये जो सोशल मीडिया वगैरह की इजाज़तें ये इसमें शामिल नहीं है। हाँ, बाज़ ज़िम्मेदारान के एतबार से या जिनका तंजीमी काम भी सोशल मीडिया पर होता है, या उन्हें वक्तन फ़वक्तन अपनी वो कुछ व्हाट्सअप या इस तरह की चीज़ें चेक करनी होती है और उन्हें तंजीमी एतबार से इजाज़त भी होती है, उनकी बात जुदा है। लेकिन आम तौर पर जो अमला है, स्टाफ है, जिनके ज़िम्मे काम दूसरे हैं, अगर वो तवज्जो के साथ और दरमियानी दर्जे के अंदर, एक चुस्ती है और एक सुस्ती है, आला हज़रत ने लिखा है बिल्कुल चुस्त काम करना और एक बिल्कुल सुस्त काम करना, इसके दरमियाने दर्जे का काम अजीर ने करना होता है। तो उस दर्जे में रहते हुए जो काम उसके ज़िम्मे इजारे के रूह से इदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं, निगरान हैं, उन्होंने लगाया है, वो उसे करना होगा। और जो उर्फ़ी इजाज़तें हैं वो कॉमन सेंस में आती है, आम तौर पर सबको मालूम होती है। ये सोशल मीडिया या इस तरह का ज़ाती काम उसके अंदर नहीं आता। फिर सोशल मीडिया की एक खराबी ये भी है ना, गुनाह भरा 100% नहीं है, मतलब अच्छे काम कम है इसमें, और ज़्यादातर इसमें बुरे काम है, नुकसानदेह, ये अपनी जगह पर। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से जो ये काम कर रहा है ना, इसके दौरान सोशल मीडिया भी करेगा तो ये अपने काम में सुस्त भी पड़ेगा, इसका जहन बंटता रहेगा और करना कुछ होगा, कर कुछ डालेगा, इस तरह भी नुकसानात होंगे। तो जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करे अपने इजारे के वक्त के दौरान, तो ये अपना हिसाब भी लगा ले कि मिसाल के तौर पर उसने आधा घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल किया 8 घंटे में,
اور اس کی وجہ سے یہ چونکہ سست پڑا، بعض اوقات ایسے ایسے مناظر آتے ہیں کہ آدمی اوف سا ہو جاتا ہے، تو وہ کام اس سے ہو نہیں پاتا. تو اس طرح مطلب یہ کہ آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے کہ وہ درمیانے درجے سے بھی نیچے گر کے سست کے مرحلے میں آ گیا ہو، تو آدھا گھنٹہ یہ تو یوں حساب لگا کر اس کو کٹوتی کروا لینی چاہیے. یہ بھی مطلب ہے کہ کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ چلو میں کٹوتی کرواتا رہوں گا. تو آپ کو اس لیے تھوڑی کسی نے نوکری رکھا ہے کہ آپ یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے رہیں اور ہمارا کام مطلب گھٹتا رہے. جو اس کو تو اپنا کام چاہیے، ورنہ اس کے کام پر تو زد پڑتی رہے گی. اس سے جو بھی ادارہ ہے وہ خوش تو ہوگا ہی نہیں. تو اس لیے سوشل میڈیا بالکل استعمال نہ کیا جائے. عرفی اجازت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر امی کا فون آیا، اٹینڈ کر لیا، 1-2 منٹ میں نمٹا لیا. اب یہ دوستوں سے آدھے گھنٹے تک گپے مار رہے ہیں، اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا. جب نجی اداروں میں اس کی اجازت نہیں ملتی تو آخر وقف کے اداروں میں اگر کوئی اجازت دے گا تو خود وہ دینے والا گناہ گار ہوگا اجازت دینے کی. اور یہ سب مل جل کر یہ تو گناہ ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں. اور جو مانتا نہیں پھر تو اس کو تو واجب ہوگا نا معزول کرنا، جو مانتا نہیں نقصان پہنچاتا ہے. یعنی اجازت دے بھی نہیں سکتے اور بابا نگرانی بھی کرنا ضروری ہے. جی ہاں. اگر اس واجب میں بھی کوتاہی نگران یا جو ذمہ دار ہے وہ کرے گا کہ اس کے جو اجیر ہیں وہ کتنے فارغ ہیں اور کتنا کام انہیں دیا ہوا ہے، یا وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کام ملے گا تو کریں گے، چلیں کام نہیں ہے تو اپنا موبائل آن کر لیا اور اس میں سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں اور ہیلا یہ ہے کہ جناب کام ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو کام کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے مانگا کیوں نہیں؟ دینے والے نے دیا کیوں نہیں؟ کتنا کام اسے کرنا چاہیے تھا؟ اس کی جو ماہانہ جو رپورٹس ہوتی ہیں، جو ایسے نگران جو وزٹ کرتے رہتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں، وہ اس کو صحیح طریقے سے اگر اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے تو معاملہ جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، ورنہ چھوڑ دیں گے تو پھر یہ ظاہر بات ہے سستی کائلی کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اشرف اتاری ہے. پیارے باپا جان، دوران کام کچھ ایسے لفظ نکل آتے ہیں سختی سے جو کام کرنے والوں کے ساتھ، تو وہ اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیسے ہونا چاہیے. اور پیارے باپا جان، اسلامی بھائی مدنی کام کرنے والے کیسے بنے؟ جھاڑنا جو ہے نا، تو ڈانٹ تو کوئی کسی کی نہیں سنتا. باپ کی بیٹا ڈانٹ نہیں سنتا، نازک دور ہے. جنرلی مطلب باپ بھی اگر ڈانٹے گا نا، بیٹا ادباً چپ ہو جائے گا. اندر اس کے باپ سے محبت بڑھے گی نہیں ڈانٹنے کی وجہ سے، گھٹ تو سکتی ہے، بڑھ نہیں سکتی. پھر اگر باپ اس کے دوستوں کے سامنے جھاڑے گا، پھر بیٹے کو باغی ہوتے دیر نہیں لگے گی کہ یار باپ مجھے سب کے سامنے ڈیگریڈ کرتا ہے. پھر دوستوں کے سامنے معزز ہوتا ہے اور ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. بعض باپ تو ایسے دیکھیں کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو آ کر مارتے دوستوں کے سامنے، دیکھے میں نے، مارتے دیکھا ہے. اب وہ باپ ایسے کچھ بولے گا کچھ بھی نہیں زبان سے، چپ چاپ چلا جائے گا. ہو جائے گھر پہ بھی کلاس لیتا ہو باپ کی، یہ بھی ہو سکتا ہے. جو گناہ بھری گناہوں میں لے جائے گی اس کو. ظاہر ہے کہ باپ نے مارا، اگرچہ باپ نے غلط کیا، لیکن اب اس کا انتقام باپ سے بڑھ چڑھ کر لے. احتجاج کیا نرم لہجے میں، کبا دو اور مجھے رکھ دو دوستوں کے سامنے، مجھے ایسا نہ کرتے. اگر اس نے نرمی سے والد کی تفہیم کی، چلو اس میں ہم گناہ نہیں کہیں گے اس کو، لیکن پھر جو باپ کے ساتھ وہ بھی بدتمیزی کرتا ہوگا اور بہت ہے نا کہ یوں ماحول پھر بن نہیں پاتا گھر کا. اور باپ روتا ہی رہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے. سبب خود ہوتا ہے باپ بسا اوقات کہ اولاد نافرمانی پر مجبور. ان مانو کرو شیطان ان کو گھیر لیتا ہے. گو نافرمانی جائز نہیں ہو جائے گی، لیکن میں ایک نفسیاتی بات بتا رہا ہوں کس طرح ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر جو بھی ذمہ دار اپنے ماتحت کو جھاڑے گا، ڈانٹے گا، سیٹھ اپنے نوکر کو ڈانٹے گا، عزت نفس ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، مبالغہ کرے تو برداشت نہیں کرے گا. تو اس سے بغض و کینہ استوار ہوگا.
اپنی نوکری کی وجہ سے یہ سن تو لے گا ماتحت جو ہے، لیکن دل میں اس کے بغض ہوگا، کینہ پیدا ہوگا، موقع ملا تو وہ غیبت کرے گا، تہمت رکھے گا، بدگمانی، جھوٹ، اور جو عیوب اس میں نہیں ہوئے وہ بھی دوسروں کے سامنے بیان کرے گا اور اس کو اچھا خاصا ڈیگریڈ کر دے گا۔ یہ نہ بھی کرے تب بھی بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر، دل آزاری کر کے، یہ جو بڑا ہے، جو بھی ذمہ دار ہے وہ گناہگار تو ہوا، عذاب نار کا حقدار تو ہوا ہی نا، کس نے ایک دم دل دکھا دیا بیچارے گا، کسی بھی ماتحت کا۔ اسی طرح باپ نے بھی ظلم کیا اگر اولاد پر تو وہ بھی گناہگار ہے۔ باپ کو اجازت تھوڑی ہے کہ بیٹے کا مالک تھوڑی ہے کہ جو چاہے کرے، بلکہ اگر کوئی مالک بھی ہو، آقا غلام کے ساتھ زیادتی کرے وہ بھی گناہگار ہے۔ اب تو غلام اور آقا کا دور نہیں ہے دنیا میں، لیکن وہ پہلے کے جو قوانین تو موجود ہیں نا اس کے، کہ ان کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے ہر ایک کا۔ حقیقی مالک تو وہی ہے، رب تبارک و تعالی، باقی ہم سب مجازی مالک ہیں، ہمارے دائرے کار ہیں، اس کے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو جس نے جھاڑا وہ گناہگار ہے، اس پہ توبہ بھی کرنی ہے، جبکہ بلا اجازت شرعی جھاڑا ہے اور معافی بھی مانگنی ہے، کیونکہ وہ بندے کا حق تلف ہوا نا، معافی تو مانگنی پڑے گی۔ باپا اس میں یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک دفعہ اچھے انداز پر سمجھا دیا، اب دوبارہ غلطی کی، وہی غلطی بار بار کی، تو اب جب تک تھوڑا ٹیڑھی آنکھ نہیں دکھاؤں گا، تھوڑا سخت لہجے میں بات نہیں کروں گا، تو اصلاح کی صورت کیسے ہو؟ میں تو کیا ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کرے، جو قوانین ہے کہ ایک آدمی صحیح نہیں چلتا اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ اگر اس کو یہ وارننگ دے دی جائے کہ دیکھو اب تم نہیں مانو گے نا پیارے بھائی، تو میں آگے پہنچا دوں گا بات اور میں تم کو تبدیل کروا دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100 بار کی ڈانٹ کے بجائے یہ جو ڈوز ہے نا اس کو وہ سیٹ کر دے گا۔ یہ بھی مسکرا کر ہی کہے اس کو؟ ہاں، مسکرا کر کے، یعنی کیونکہ اس کو قانون کے دائرے میں رہنا ہے نا، اصول کے دائرے میں رہ کر یہ اس کو مسکرا کر بولے کہ یار دیکھو اب میں تنگ آ گیا ہوں اور پانی سر سے اونچا چلا گیا، اب تم کو آخری مہلت دیتا ہوں، وارننگ دے دے اس کو، مسکرا کر دے، پھر تمہارا جہاں روزگار ہو۔ یہاں کے لیے میں تو یا میں بول دوں گا کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا پاورفل ڈوز ہے کہ اچھا بھلا ترم خان بھی ہے نا سیٹ ہو جائے۔ یوں نہیں کرتے، جھاڑا جھاڑی کرتے۔ اس طرح سیٹ اگر نوکر کو وارننگ دیتے نا کہ دیکھو اب تم نے کیا نا تو پھر میں فارغ کر دوں گا، آئندہ مہینے 1 تاریخ سے تم مت آنا، پھر وہ پاؤں پڑ لے گا۔ بے روزگاری کتنی ہے، اور صحیح بھی ہو جائے گا، صحیح کام بھی کرے گا، نرمی سے کہے گا نا تو وہ ترکیب رہے گی۔ ڈانٹ کر کہے گا، جھاڑ کے کہ نمک حرام اب کی بار کیا تو تجھے ذلیل کر کے کان پکڑ کے نکالوں گا، تب تو وہ پیچھے سے پیچھے میں چھرا گھونپے گا، دشمن ہو جائے گا۔ تو اس لیے کام تو نرمی سے ہی کرنا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ دیکھیے ضرورتاً حاکم سختی کرے گا، مگر یہ ہمارا ڈائریکٹر حاکم نہیں ہوتا۔ حاکم سختی کرے گا، ضرورتاً ماں باپ سختی کریں گے، ضرورتاً استاد سختی کرے گا، ضرورتاً پیر اپنے مرید پر سختی کرے گا، یہ صورتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ مدنی چینل کے عملے میں کسی کو ہم نے وہ چھڑی دی نہیں ہے، استادوں سے بھی چھڑی چھین لی ہے۔ یہ چھڑی پہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، اب تو پرانا یہ لفظ ہے، ڈنڈا، لکڑی، استادوں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دی گیا۔ اب وہ دور ہی نہیں رہا، پہلے سزا دیتے تھے لیکن وہ دائرے کے اندر ہی دینی ہوتی ہے، مگر ڈنڈا مارنے کی تو خیر اجازت پہلے بھی نہیں تھی، مگر وہ مارتے تھے میرے استاد، اب اجازت ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو جامعات المدینہ، مدارس المدینہ میں ڈنڈا ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی رکھتا ہے تو غیر قانونی رکھتا ہے، اگر رکھتا ہو تو رکھے تو پتہ چل جاتا ہے، باہر آ جاتی ہے بات، یا ڈنڈا رہتا ہے اور ڈنڈا پکڑنے والا رہے گا، دونوں میں سے۔ وہ بولے گا ڈنڈا نہیں چھوڑوں گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے کہ خدا حافظ، اس لیے وہ ڈنڈا اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ
नरमी जिस चीज में होती है उसको जीनत देती है, जिस चीज से निकाल ली जाती है उसको बदनुमा कर देती है। तो इसलिए ये जहन से निकाल दें कि ये आसानी से काम नहीं करते, नरमी से काम नहीं करते, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। ये भी एक मुसलमान की तौहीन की बातें। आपने नरमी की, अपना रोब रखा, आपका रोब भी तो नहीं है ना। ये जब मतलब मूड में आते हैं तो की करके बगल में हाथ डाल के हंस रहे होते होंगे, मजाक मस्करियां कर रहे होते हैं, फिर रोब की बात है, डांट भी नहीं चलती उन पर। आपने अपना रोब खुद खत्म कर दिया, खुद करदारा इलाज नेस्त। आप अगर अफसर हैं तो अफसर बन के रहें, रिजर्व जिसको बोलते हैं ना आप लोग, रिजर्व बन के रहें। आप खाली देखेंगे तो हिल जाएगा उसकी तरफ। तो इसलिए जो भी ऊपर जो होता है ना, उसको अपना रोब रखना चाहिए। ऐसा रोब नहीं जो उसके दिल में नफरत पैदा करे, एक रोब हो, मतलब एक नॉर्मल सा, कि जो दिल आजार ना हो। कल जाकर ये नहीं कि यार जब देखो इसका मुंह चढ़ा रहता है, अब मुस्कुराए, मुस्कुराने से रोब खत्म नहीं होगा, लेकिन बाद मौके पर मुस्कुराना रोब खत्म करता है। तो इसका भी शोर होना चाहिए। इसमें बाबा ये नहीं होना तो यही चाहिए जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि अक्सर काम तो वाकई नरमी से निकलते हैं और मुस्कुराहट के ज़रिए से, और उसको समझा कर अपने इदारे के जो कवानीन भी हैं और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, तो उसका असर ज़ाहिर बात है ज़्यादा होगा। और उसके दिल पर जब वो बात असर करेगी तो हो सकता है वो बड़ा संजीदा होकर आइंदा बड़ी जो है वो संजीदगी के साथ काम करे। लेकिन इसमें यह भी देखा गया है कि आमतौर पर जिम्मेदार जो नरमी की तरफ जाते हैं वो और तजावुज़ करते हुए नरमी की जो आखिरी हद होती है मुदाहनत, यानी गुनाह के बावजूद भी खामोशी ही करके खामोश हो जाएंगे, मुस्कुराएंगे, सामने देखेंगे भी उसके ऊपर तलाफी भी आ रही है, तावान भी आ रहा है, शरीयत का कोई हुक्म भी लागू हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को उसी दायरे में रख लेते हैं कि मेरी नरमी की तो आदत है, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके मातहत रहते हुए जो मुलाजिम है वो शरीयत के कई एतबार से जराइम का इर्तिकाब करता है, उस पर तावान की सूरतें या तलाफ़ी की सूरतें उस पर बन रही होती हैं। तो एक ये भी अखलाकी एतबार से चूँकि तरबियत का फुकदान है, तो जिसको हम नरमी का दर्स दे रहे हैं, क्या वो उसको ये भी करना चाहिए कि मुदाहनत में और नरमी में क्या फ़र्क होता है। एक मिसाल ऐसी है कि मदनी चैनल का अमला है, इसके अलावा किसी दूसरे शोबे की है, जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, मसलन उनके मातहत दो छोटे ज़िम्मेदार, जिनमें से एक बड़ा है एक छोटा है। अब वो बड़े ज़िम्मेदार उनकी तफ़हीम कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के दो छोटे ज़िम्मेदार हैं जिनमें से एक बड़ा है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बड़े की बेजा नरमी देखकर। तो वो जो भी गलत काम करेंगे बड़ा छोटे का छुपाएगा और छोटा बड़े का छुपाएगा, ऊपर तक बात आने नहीं देंगे। इस तरह बाज़-ओ-क़ात कहीं चंदे का भी नुकसान हो सकता है, कहीं वफ़ का भी नुकसान हो सकता है। तो नरमी वाले को नरमी के साथ साथ होशियारी और कारगुजारी, इसकी यानी कितनी ज़रूरत है, इस बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। सर, मुदाहनत तो नहीं चलेगी। मुदाहनत ये होगी कि जिससे कि मैंने मिसाल दी ना आपको कि ये ऑन है बटन, इसका 1 घंटे तक सेल फजूल खर्च हुए, तो जो जिम्मेदार है ये उसकी जिम्मेदारी है कि जिसने ऐसा किया उसको समझाए, उसकी खबर ले। बल्कि ये जो नुकसान हुआ उसका तो तावान बनेगा ना। 1 रुपया या तो अपनी कोताही से हुआ तो पल्ले से रुपया डाले और तौबा करे, या उससे बल्कि उससे वसूल करे कि तुम पर 1 रुपया भाई वाजिब हो गया। ये मिसाल दे रहा हूं इसका। अब इसको कुछ नहीं बोला तो ये अब मुदाहनत की सूरत ये बनेगी जैसे इसको कुछ नहीं बोला। तो ये जिसने ये 1 घंटे तक जलता रखा ना, वो यही समझता रहेगा कि मेरी इस कोताही से ये सेट है, और मैं या तो ये यूं समझेगा कि मैं गलत नहीं कर रहा। जैसे कुफ्फार के साथ मुदाहनत ये सबसे ज्यादा खतरनाक है कि काफिर के साथ मुदाहनत करेंगे तो उसको ऐसी मुदाहनत, ऐसी नरमी ना हो कि वो ये समझे कि मेरे कुफ्र को ये अच्छा समझता है, मैं सही अपने राइट हूं, सही रास्ते पर हूं, ये मुसलमान मेरे रास्ते को सही समझता है। तो नऊज़ुबिल्लाह ये खौफनाक तरीन है। बाकी दुनियावी मामलात में उससे हुक्म अगरचे नीचे आएगा, लेकिन बहरहाल ये भी गुनाह की सूरतें इसमें भी बनेंगी। गुनाह पर अगर मुदाहनत करता है तो गुनाह बनेगा, और वो गुनाह नहीं है और यूं समझेगा मुआशरती बुरी चीज है, उस पर मुदाहनत करेगा तो उसके हिसाब से उस पर इसका जो भी तरत्तुब होगा हुक्म का वो होगा।
تو اس لیے ڈرنا خدا سے ہے. کوئی ذمہ دار بولے یا نہ بولے اللہ دیکھ رہا ہے نا. میں نے یہ نقصان کیا کسی نے نہیں دیکھا, نقصان ہو گیا, چھوڑو یار کوئی دیکھتا نہیں ہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن تو بھگتنا پڑے گا. تو اللہ سے ڈر کر ہمیں مطلب یہ سب کرنا ہے. ساری احتیاطیں جو ہے ہم جو بتا رہے ہیں, اب جیسے کہ میں یہ کڑتا رہتا ہوں کہ یہ بتی کیوں جلی, تو پنکھا کیوں چلا, تو میرے جیب سے تھوڑی یار اس کا بل جاتا ہے, میرا کیا جاتا ہے, لیکن میرا بہت کچھ جاتا ہے. میری یہ کڑن نہ ہوتی نا تو شاید اتنی آپ کے دلوں میں محبت بھی نہ ہوتی. یہ اللہ نے ڈالی, کڑن بھی اللہ نے دی, آپ کو محبت بھی اللہ نے دی. الحمدللہ علی احسانہ. تو اس لیے مطلب میں کڑتا رہتا ہوں, یہ مطلب میرا حصہ ہے. میں گھر میں بھی کڑتا رہتا ہوں, باہر بھی کڑتا رہتا ہوں, اپنے اندر جہاں چار دیواری میں رہتا ہوں وہاں بھی اس طرح کے 19-20 ہوتے رہتے ہیں, میں کڑتا رہتا ہوں. میرا مرض ہے یہ, اللہ کرے اس میں مجھے شفا نہ ملے. میں اللہ کے لیے بس میرا دل جلتا رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس سے میرا دل جلتا رہے. کہیے آمین. اور اللہ آپ کو بھی یہ مرض عطا فرمائے. اگر یہ سب کو مل گیا تو انشاءاللہ گناہوں کا صفایا ہو جائے گا, ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا ابھی آپ نے فرمایا کہ نا نرمی سے کام لینا چاہیے. نرمی سے ایک حد تک ایک بار نرمی دکھائی, 2 بار نرمی دکھائی, 3 بار نرمی دکھائی, تو کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ نا یعنی کچھ ایسے یعنی آن ایئر کرنا ہوتا ہے یا کبھی, اور وہ اپنی سستی کی وجہ سے نا وہ کام نہیں کر پاتا, اور بعض اوقات زبردستی سست ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات ہے نا کبھی موڈ خراب ہوتا ہے یا کبھی ہے نا نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی, تو یعنی ڈائریکٹر کو معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ جان بوجھ کر سستی کر رہا ہے, تو اس وقت تو اس کو ڈانٹ سکتے ہیں نا, ورنہ پھر کام کیسے لے گا ڈائریکٹر. اور دوسرا پھر اس شعر پہ آپ کیا کہیں گے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. تو اگر جس کھیت میں ہل چلا رہا ہے اس کو اناج ہی نہیں مل رہا, کچھ نہیں مل رہا, تو پھر وہ بیٹھا رہے, بھوکا رہے, کیا کرے؟ ہمارا دین شاعری کے تابع نہیں ہے, ہم اللہ اور رسول کے حکم کے پابند ہیں. جو خوشہ گندم کو جلائے گا ہم اس کو بھی حکم شریعت دکھائیں گے کیسا کرنا حرام ہے. یعنی یہ تو سیدھا مطلب ابھارنے والی بات ہے کہ اگر وہ زمیندار ظلم کرتا ہے کہ کھیت کو جلا دو, تو اس کی اجازت تھوڑی ہے. تو خیر, یہ آپ کو مطلب وہ طریقہ بتایا نا کہ آپ اس کو مطلب وارننگ دیں اگر آپ دے سکتے ہیں, ورنہ یہی کہہ دیں کہ میں مجلس کو پھر آپ کی بات پہنچاتا ہوں کہ آپ مطلب یعنی کہ وہ جس کا آپ کا اجارہ ہے اور وہ کام نہیں کر رہے, آپ مجلس کو بول دیں. اب مجلس اس کو نمٹے گی, مجلس نہ نمٹے تو پھر بولیں, تو اس سے آپ کا امیج تو برقرار رہے گا نا. کل جا کر کوئی بولے گا کہ یہ خراب ہوا وہ خراب ہوا, تو آپ بولیں گے نا کہ بھائی میں تو آپ کو بولتا رہتا ہوں, میرے ہاتھ سے آپ لوگوں نے ڈنڈا چھین لیا, ورنہ میں صحیح کرتا اس کو. تو میں نے ڈنڈا اس لیے چھین لیا کہ شریعت نے مجھے مطلب اس کا حکم دیا کہ ڈنڈا چھین لوں, کہ آپ کو سختی نہیں کرنی ہے. 100 دفعہ بھی آپ کو سمجھانا پڑے, آپ کو پیار محبت سے سمجھانا ہوگا, کیونکہ وہ کیٹیگری حکیم والی آپ کو نہیں دی گئی کہ آپ مطلب ضرورتاً سختی کر سکیں. ایسی سختی نہ کریں جس سے دل آزاری ہو. بعض اوقات تھوڑی اونچی آواز ہو جاتی ہے, اور وہ اگر شریعت اس سے نہیں روکتی تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن جس انداز میں آپ حضرات مطلب یعنی کہ اشعار کے ذریعے احکام تلاش کرتے ہوں گے نا, تو شاید مطلب وہ شامت آ جاتی ہوگی بیچارے کیمرہ مین ہوگی, جب یہ آ کر آپ کی سیٹ پر آئے بعض اوقات اوپر بھی چلے جاتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, پھر آپ کی پتہ نہیں کیا گت بنے گی. تو اسے ہم تو وہ شعر پڑھیں گے جو شریعت کے مطابق ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں.
डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसमें बाबा शुरू में आपने पहले भी इसका असल हल तो इरशाद फरमा दिया था कि जिसने संभलना होगा और जो अहल होगा, मेयारी अजीर होगा, उसको अगर प्यार और मोहब्बत से भी तंबीह करेंगे तो उस पर असर होगा, वो सीधा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह ये साहिल ये बता रहे थे कि बार बार समझाने के बावजूद भी जानबूझ के लगता है ऐसा, या वो जो है वो सुस्ती कायली करता है, अगर इस तरह की उसकी कारकर्दगी है कि तफहीम नामे के बाद भी उस पर असर नहीं हो रहा या उसकी अहलियत के अंदर कमी है, मेयारी काम वो नहीं कर पा रहा, तो अब ये तो उससे बड़ा जो है वो आप उसका इशारा दे चुके हैं कि सस्पेंड करना या उसको मुअत्तल कर देना वो अपनी मजलिस की मुशावरत से, ये जो है वो एक तो प्यार और मोहब्बत से उसको तंबीह करना और बाद में ना हो तो फौरन इसका फैसला करना। असल हल तो इसका यही है। जाहिर है कि वो अगर काम गलत कर रहा तो माजूल करना वाजिब है, जबकि जो इजारा उसका है उसका काम नहीं दे रहा है तो उसको निभाना गुनाह है, इसको फारिग कर दिया जाए, 1 महीना पूरा होने का इंतजार भी ना किया जाए, यह हुक्म शरीयत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फरहान अत्तारी, मदनी चैनल लिफ्ट ऑपरेटर हूँ। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में मेरा सवाल है कि आपने उम्मत की खैरख्वाही के पेश नज़र पान गुटके का रिसाला अता फरमाया। बाद इस्लामी भाई पान गुटके की आदत अपने अंदर से नहीं निकाल पाते, इस आदत को छोड़ने की कैसी कोशिश की जाए? छोड़ने के लिए इसके बारे में आप कोई दुआ अता फरमा दे तो शायद छोड़ने की आदत बनने में कोई मदद मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पान गुटका मैं तो नहीं छुड़वा सकता हूँ, बहुत दुश्वार है, डॉक्टर छुड़वाएगा। तो छाला पड़ेगा ना, और डॉक्टर खाली इतना बोल देगा ना कि मुझे कैंसर का शक है, गया फिर आपको कोई लाख रुपए दे पान गुटका का, आप बोलो मैं देखूंगा भी नहीं इसकी तरफ। तो अल मदद या डॉक्टर। एक तादाद है कि जो पान गुटके की वजह से कैंसर का शिकार होकर बेचारे मौत का घाट उतरे। ये केस अब चूंकि मेरा राब्ता आप लोगों से ज्यादा होता है, मेरी जरूरत उस वक्त पड़ती है जब डॉक्टर बोलते हैं दुआ करवाओ, तो बेचारे किसी तरह भी ढूंढते हैं मुझे, जब चिट्ठियां भेजते हैं तो यूं पता चलता रहता है कैंसर हो गया है। पान गुटके की तरकीब थी, अब हमारे फुला अजीज को कैंसर हो गया और दुआ की दरखास्त है। तो खैर अपने को तो हमदर्दी है, अल्लाह ताला उम्मत पर रहम फरमाए। इससे पहले समझाओ ना तो हंस के टाल देते हैं, मुश्किल ही है। पान गुटका तो काले काले दांत निकाल के हंसते हैं, जब सुर्खी बढ़ती है तो कालक आ जाती है, ऐसे हो जाते हैं दांत, हंस रहे होते हैं। अब माला अपने इनको समझाते थे कि यार बेचारे वो कहीं गया, छाला पड़ता है, पहले छाला कभी ठीक हो जाएगा, कभी फिर वो औद करता है, पलट के आता है, फिर ठीक होता है, फिर पलटता है, फिर ये छाला जो है ना आखिरकार कैंसर का रूप धार सकता है। कई एक हैं जिनके धारता है रूप। फिर ये खाल जो है ना इधर की गलती है, आर पार सुराख होता है, और जो मायूसी उसमें देखी जाती है, ऐसे मरीज देखे हैं मैंने, आपने भी देखे हो शायद, और आपने कम देखे होंगे। फिर बेचारा मुंह दिखाने काबिल नहीं होता, तो एक तो मतलब ये खुद कैंसर, फिर मुंह ना दिखाने ऐसा टेंशन, लोगों का घिन खाकर दूर भागना। लोग भी घिन खाएंगे, कोई उसके साथ बैठेगा नहीं, कोई उसके साथ खाना नहीं खाएगा, ना वो खाना खा सकेगा, वो बैठेगा तो लोगों को खाना उतरेगा नहीं, तो यूं उससे कतराएंगे। तो ये सारे टेंशन्स उसको शायद वक्त, मतलब ये कि वक्त से पहले तो कोई मरता नहीं, मुहावरा ना, वक्त से पहले ही उसको ले जाए, गुल गुल के वो बेचारा मर जाए। या ऑपरेशन होगा तो इतना हिस्सा काट देंगे, इतना हिस्सा काट देंगे, फिर सिलाई करेंगे, वो चेहरे का तो जो भी था जो बनो तो खत्म हुआ, चमक दमक रौनक। फिर भी आखिरकार मतलब बकरी के माँ कब तक खैर मनाएगी। वो ऑपरेशन वाला भी बाजू का दी कि फिर जो कैंसर है वो पलट के आ जाता है, ले जाता। तो पान गुटखा तो यार बहुत खतरनाक है,
بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسرا یہ کہ پان گٹکے کی وجہ سے عبادت میں بھی وہ رکاوٹ ہے۔ اب ذکر اللہ کیسے کریں گے؟ منہ میں پان کا، یہ پان نہیں ہوتا، وہ ہمارے یہاں گٹکا ہوتا ہے زیادہ تر۔ پان تو بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں نا، بنگلہ دیش میں پان ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہوں تو کم ہوتے ہوں گے، یہاں انڈیا میں ہوتے ہیں پان۔ تو یہ عام طور پہ پان پہلے تو باہر سے آتے تھے، کیونکہ جب تک بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا تھا تو اس دور میں تو پان کی یہاں کثرت ہوتی تھی، وہ 2 پیسے کا پان ملتا تھا، آنے کا ملتا تھا۔ ویسے مجھے پیسے کا پان بھی یاد ہے، وہ خوانچا لے کر گھومتے ہوتے تھے، پیسے پان کر کے آوازیں لگاتے تھے، آپ نے سنا ہے؟ اب مگر پیسے پان، سانچی پان اس کا بہت مشہور ہوتا ہے، سانچی پان، بنگلہ پان۔ اچھا آپ نے یہ 1 پیسے پان کا تو خوانچا نہیں دیکھا ہوگا، پیدا بھی نہیں ہوں گے، میں چھوٹا تھا جب یہ گھومتے ہوتے تھے پیسے پان، تو پھر وہ دکاندار 2 پیسے کا دیتے تھے، اب اتنی اپنے کو سمجھ تھی نہیں، پھر وہ اندازہ ہوا کہ یہ پیسے کا چھوٹا ہوتا تھا، 2 پیسے کا تھوڑا بڑا۔ تو یوں دکانیں کھلی ہوتی تھی پان کی، 2 پیسے کا پان، پھر بڑھتے بڑھتے اب تو میرا خیال ہے کوئی 20-30 روپے کا پان، 10 روپے کا، 10-15۔ اچھا، اور جب یہ بنگلہ دیش الگ ہوا، مشرقی پاکستان الگ ہوا تو بنگلہ دیش اس کا نام ہوا، اب وہ پان آنا بند ہوا، بہت ٹینشن ہو گیا، اب 2 ملک ہو گئے نا، یہ ٹینشن ہو گیا، تو پھر وہ پالک کی بھاجی پر کتا چونا لگا کر، کسی نے یہ دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، وہ پالک کی بھاجی پہ لگاتے تھے کتا چونا، اور یہ پان کی جگہ چلاتے تھے، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا اس کا، نہ اس کا شیپ بھی نہیں بنتا تھا وہ۔ تو یہ پان جب سے شارٹ ہوا نا، اصل جو پان پتا جو ہے، اس کے بعد یہ گٹکا ایجاد ہوا، جو میں نے جو نوٹ کیا ہے، تو یہ گٹکا ایجاد ہوا، اور گٹکا جو ہے نا، گٹکا کلچر بڑھتے بڑھتے اب نوبت یہاں تک آئی کہ اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے طرح طرح کے انہوں نے حربے کیے، اور نعوذ باللہ اب نوبت یہ آئی، خود بعض گٹکے والوں نے تصدیق کی ہے کہ اس میں مرغی کا خون ڈالتے ہیں۔ تو اب یقینی معلومات ہے کہ اس میں مرغی کا خون اس گٹکے میں تو اس کا کھانا حرام، اور یہ ناپاک تھوک کا، تو یہ تھوک بھی ناپاک اس کو یہ گٹکے کو ٹیسٹی بناتا ہے، خون مکس کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایسا خطرناک گٹکا جس میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں خون نہ ملا ہوا، کچا خون، ناپاک، حرام قطعی، جہنم میں لے جانے والا کام، تو یہ مطلب بیچنا بھی حرام، ایسا گٹکا جس میں یہ خون ملا ہوا ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام، جبکہ خون ملا ہوا اس کو پتہ ہے اور اس نے کھایا، اس کی پیک بھی حرام، تھوک، پان کی اور گٹکے کی تھوک جو نا، یہ پیک کہلاتی ہے۔ مسجدوں میں لے آتے ہیں گٹکے، پابندی ہے، اس کے باوجود چھپا چھپا کے لے آتے ہیں، فیضان مدینہ میں پابندی ہے، لے آتے ہیں، شکایتیں ملتی ہیں کہ چھپا چھپا کے لے آتے ہیں ترکیب سے، مگر یہ آپ بھی جیسے لوگ لاتے ہوں گے، ہمارے اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں مدنی تربیت گاہ والے اور جو مبلغین، وہ تو ایسا دھوکے کا کام کریں گے، اپنے سمجھ میں نہیں آتا۔ پنجابی اچھے، پنجابی پان گٹکا ان میں ہوگا تو بھی نہ ہونے کے برابر، نہیں واقعی ان میں بہت کم دیکھا ہے۔ یہ میری برادری، ہم میمن ہیں، میمن برادری، گجراتی برادری، پھر یہ اردو بولی والے، یہ بھی بیچارے بہت یہ اس میں اب مبتلا ہے، پان گٹکے میں۔ یہ آپ کی اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی نظر آ رہی ہے، کھانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے یہ گٹکے، اگر پاک صاف ستھرے بھی ہے تب بھی ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں صحت کے لیے نقصان آپ کے سامنے ہے کہ اگر یہ زیادہ کھاتے گئے تو آخر کار اس کا اینڈ جو ہے نا، یہ دردناک ہے انجام، اور یہ ذکر و درود سے روکے گا، منہ میں ہے تو درود پاک کیسے پڑھیں گے، اللہ اللہ کیسے کریں گے، یہ ایک بہت بڑی مصیبت، اس کی وجہ سے یہ رکاوٹ۔ پھر یہ کہ وضو کریں گے تو یہ دانتوں میں بھر جاتا ہے، اس کو صاف کرنا یہ ضروری ہے، یعنی سنت موقدہ ہے
کہ دانتوں کی ہر کھڑکی کونے کھانچے میں پانی پہنچے وضو کی کلی میں، اور غسل فرض ہو تو فرض ہے۔ اب یہ پان گٹکا خوروں کا فرض پتہ نہیں کیسے ادا کرتے ہوں گے، یہ کیسے اس کو نکالتے ہوں گے، پتہ بھی تو نہیں ہوتے نا یہ مسائل کے نکال۔ سلام کے جواب دینے میں بھی جو ہے ان کے منہ میں مطلب گٹکے کی پیک ہوتی ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی لت ہے باپا کہ میں نے دیکھا کہ جنازے میں، یعنی جس کی ماں کا جنازہ ہو گیا ہے مگر منہ میں اس کا گٹکا ہے، اس کی بہن کا جنازہ ہو گیا ہے، قبرستان تک میں بھی جو ہے قبروں کے اوپر پیک ڈالتے ہوئے دیکھا گیا معاذ اللہ۔ تو کیا کلمہ پڑے گا، کیا بیچارہ۔ پھر اور بڑی آفت یہ ہم نے کچھ مل کر آفر کیا، انہیں کہ ایک مدنی مشورہ کیا تھا، یہ ان کا کیٹرنگ والوں کا، جب باورچی خانے چلاتے نا، انہوں نے انکشاف کیا تھا، میں بھی ہکا بکا رہ گیا تھا، مفتی فضل صاحب بھی تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مرغیاں جن سے ہم لیتے ہیں نا، تو یہ بہت ساری مرغیاں کاٹتے ہیں، تو بولا یہ پان کا گٹکا ان کے سائڈ پہ ہوتا ہے، کاٹ رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے، اور کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، تو اس طرح۔ تو اب اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا ذبح کرتے وقت تو وہ تو مردار ہو گیا، حرام ہو گئی وہ مرغی، بوٹے بوٹے کھاتے ہیں نا اپنے تلے ہوئے، بہت بری حالت ہو گئی ہے۔ یہ کیٹرنگ والوں نے انکشاف کیا کہ ہم نے دیکھا ہے ایسا کرتے ہیں، یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے اس طرح کا، کیسا ہے نا آف کر دینے والی خبر ہے نا یہ، کہ دعوتوں میں جو مرغیاں کھاتے ہیں، تو کیا دعوتوں میں کیا یہ جو بیچتے ہیں، جو بھی ہول سیل میں مرغیاں کاٹتے ہیں، خدا جانے کس طرح کرتے ہوں، چونکہ اب ہر ایک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ایسا ہی کرتا ہو، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ نہیں پڑتا قصدن، پھر تو وہ حرام ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس پر اب کو ہم حکم نہیں لگا سکتے، غلبہ حلال کا ہے، تو اس لیے وہ ہم اس خاص کو تو حرام کہیں گے جس پر قصدن اللہ کا نام ترک کیا گیا، ویسے پتہ نہیں ہے تو حلال ہے، لیکن اب بھی تقویٰ تو ہے نا، بچنا اس کو، کہ تقویٰ بچے آدمی، تو یوں بہت بری حالت ہے یہ پان گٹکا، اس کو تو گورنمنٹ لیول پر پابندی ڈالنی چاہیے، آپ میرا بس چلے پابندی ڈال دو۔ بعض ملکوں میں پابندیاں ہیں پان پر، وہ اس لیے نہیں جو میں نے جو اس کے بتائے نقصانات، وہ غالباً اس لیے کہ وہ تھوکیں گے ہماری سڑکیں خراب کریں گے، تو صفائی کے اعتبار سے چلو یہ بھی اچھا ہے، یہ سنت ہے مطلب صفائی رکھنا، لیکن وہ اپنے ملک کے حساب سے کہ بھائی ہماری سڑکیں خراب نہیں کرو، ہماری دیواریں خراب نہیں کرو، پان کھاؤ گے خبردار۔ تو وہاں تو ایسی سختی ہے کہ کسی صاحب نے بتایا، وہ دیکھا کہ وہ کوئی روڈ کراس کر رہا تھا، تو زیبرا کراسنگ بنی ہوتی ہے، پٹے پٹے بنے ہوتے ہیں پیدل روڈ عبور کرنے والوں کے لیے، تو وہ زیبرا کراسنگ کے بجائے وہ خالی روڈ عبور کیا، وہ پولیس دیکھ گئی، ہاتھوں ہاتھ 50 درہم اس کو فائن کیا۔ 50 درہم پاکستانی کتنے بنتے؟ ایک درہم 28 29 30 کا ہوگا، 1500 روپے۔ تو وہاں آدمی ڈرتا ہے، اس طرح شاید تھوکنے پر بھی وہاں پابندی ہے، روڈ پہ آپ تھوک نہیں سکتے، دیکھ لیا تو مرے، پان پر پابندی۔ لیکن یہ 7 اسٹیٹ ہیں، وہاں ہر اسٹیٹ میں پابندی پہلے تو نہیں تھی، ہر اسٹیٹ میں، دبئی میں تھی یہ تو پتا تھا مجھے، اب وہ پتہ نہیں آہستہ آہستہ سب جگہ ہو گئی ہو، تو ایسی اپنے کو پابندی ڈال دینی چاہیے، لیکن مالی جرمانہ جو یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ ان کے یہاں ہو سکتا ہے کہ، لیکن اب اسلامی 100% قوانین تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو گاڑی غلط پارک کر دی تو آپ کو بولے گا نہیں، سلام نہیں دے گا، ہاں سلام کرے گا، السلام علیکم سلام کرے گا، چالان پڑے گا، اب یہ گاڑی پہ رکھ دے گا، بس بولے گا کچھ بھی نہیں، چلا جائے گا۔ آپ کو اب یہ دینا ہی دینا ہے، کب تک بچو گے؟ کبھی تو ان کے ہاتھ میں آؤ گے نا، تو وہاں بھر دیتے ہیں، دینا پڑتا ہے۔ یہ روڈ کے مطلب اتنے 60 فی گھنٹہ کلومیٹر، یہ ہوتا ہے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کے جو لکھے ہوتے ہیں نا، تو یہ جگہ جگہ ان کے کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہاں بولے گا کوئی کچھ بھی نہیں آپ کو، یہ آپ نکلے کیمرے نے آپ کی تصویر گاڑی کی لے لی، اب یہ جو بھی جرمانہ ہے وہ لگ گیا آپ پر، دینا ہی ہے ادھر، مطلب کوئی ہڑتال اور رگا ہوا کوئی نہیں کر سکتا۔
یہ ہمارے اندھیر نگری چوپٹ راج جیسا یہ عوام نے کر لیا ہے. دونوں طرف سے اگر قانون پر عمل کرنے والے، عمل کروانے والے رشوتیں لینا چھوڑ دینا تو ہم صحیح ہو جائیں. لیکن بہرحال تو یہ کہ اب قوم کیا کرتی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کیمرہ آئے گیا تو وہاں یہ اور ٹھاوکے ہو جاتے ہیں اور صحیح رفتار رکھتے ہیں، پھر آگے بھگاتے ہیں. اب انہوں نے بھی چالاکی کی ہے، بولتے کچھ نہیں ہے، مارتے بھی نہیں ہے. انہوں نے چالاکی کیا کی ہے، یہ جھاڑیوں کے پیچھے اور یہ روڈوں پہ آتی ہے، یہاں ان کی موبائل کیمرے کی گاڑیاں چھپ جاتی ہیں. یہ چھپ جاتی ہیں اور بے خبر یہ ڈرائیور جا رہا گاڑی بھگاتا ہوا، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں اس کی گاڑی کی تصویر آ گئی، یہ مرا. یہ یوں کرتے ہیں. تو وہ پیسے کی وجہ سے آدمی ڈرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ منسوخ ہے. مالی جرمانہ میں مالی جرمانے کی وہ تعریف نہیں کر رہا. سزا اور بھی دی جا سکتی ہے. صرف ایک دن کے لیے گاڑی اور ڈرائیور کو اگر علماء کے مشورے سے بند کر دیا جائے نا، جو یہ غیر قانونی ٹریفک کا قانون توڑے، ایک دن کے لیے اس کی گاڑی جمع ڈرائیور، خالی گاڑی رکھیں گے تو پارٹی اور دوسری گاڑی سے کام کر لے گا. اس کو بند کیا جائے گاڑی، اور یہ ایک دن کے لیے اس کو کھلایا پلایا جائے، مہمان رکھا جائے. یہ سدھر نہ جائے تو انتظامیہ میرے کو بولے کہ تو نے غلط مشورہ دیا تھا. لیکن انتظامیہ کی بھی بیچاروں گی چلے گا. تو قانون جنہوں نے بنایا ان کے ہی پابند ہوتے ہیں. موبائل رکھ لیں، ایک دن موبائل بھی رکھ لینا. اچھا ہاں، موبائل فون نہیں تو دوسرا لے لیں گے یار. یہ پارٹیاں ہوتی ہیں ویسے بھی، جو جن کو ٹیلی فونیا شدت سے مرض لاگو ہوتا ہے نا، وہ ایک موبائل تھوڑی ہوتا ہے. یہ کئی ہوں گے جن میں دو دو رکھتے ہوں گے، ان کے بعد 2 ہوں گے، کسی کے بعد 3 ہوں گے. تو ایک دن اگر کوئی جیسے سیٹ ہو نا، ایک دن اس کو بٹھا لینا، خالی وہ بٹھا اس کو گادی پہ نا، ایسی کمرے میں اس کو بٹھا لے. اب اس میں جیسی کیٹیگری کہ جو مطلب بے روزگار ہوگا نا، وہ جان کے بھول کرے گا کہ مفت میں کھانے کو ملے گا. تو وہ جب یعنی ترکیب کیٹیگری، جیسے کہ جو گریجویٹ ہوتا ہے اس کو ہمارے یہاں جیل میں پہلے تو سنا تھا B کلاس ملتا ہے، اب پتہ نہیں ہے B کلاس. تو اگر یہ کہ اس کو پھر لے جائے اور اس کو ساتھ میں اور سزا دے دے علماء کے مشورے سے، جیسے اس کو کھانا جو ہے نا، جو کھانا تو کھلانا پڑے گا، تو نماز نہیں پڑھ سکے گا، تو وہ اس کو کھانا کھلایا جائے. لیکن بعض مجرموں کو کھانا کس طرح کھلاتے ہیں میں اس کو شرعاً درست نہیں کہوں گا، یہ علماء فیصلہ کریں گے. وہ جب کھانا دیتے ہیں نا، اس کو کچرا اٹھاتے ہیں، دھول مٹی جو بھی کوڑا مکس کر کے اس کو دے دیتے ہیں. جیل میں یہ بھی کرتے ہیں، اس طرح کھلاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس کو جیسے کہ کھانا دینا زندہ رہے اور نمازیں پڑھ سکے، عبادت میں کمزوری نہ آئے. لیکن اس کو کھانا دے تو کیا دے کہ جیسے اس کو بالکل ٹھنڈا دے دے، فریج کا نکال کے ٹھنڈا دے دیا. یہ اس کو ذہنی کوفت ہوگی، پیٹ تو بھر جائے گا اس کا، اندر گرم ہوگا. یا اسی طرح کا کوئی یعنی کہ اس کو کم دے، چائے کا شوقین ہے چائے نہ دے، چائے دے تو ایسی دے کہ وہ یہاں سے نہ اترے. تو اس طرح کی بھی اس کو ترکیب ہو سکتی ہے. اس کو مرغا بنا لے، یا یوں اس کو کھڑا کر دے دیوار سے ہٹا کر. اگر کسی سیٹ صاحب کو کھڑا کرے نا، اس کی چربی پگھل جائے، یہ بھول جائے مطلب ٹریفک کا قانون توڑنا. تو اس طرح کی سزائیں، مگر میں یہی بار بار کہوں گا کہ علماء کے مشورے سے، کیونکہ یہ جو بھی نظام چلتے ہیں نا، علماء کے بغیر یہ ناکافی ہوتے ہیں. یہ قوانین جو بنے ہوئے نا، یہ علماء کے مشورے سے نہیں بنے ہوئے، اس لیے کافی اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. ہاں، اسلام سچا مذہب ہے، مگر اسلام کے قوانین بھی بنائیں گے علماء، کہ اسلام کو سمجھتے تو علماء ہے نا، ہم کو سمجھاتے ہیں علماء. تو بس علماء کی محتاجی تو یہاں دنیا میں بھی رہے گی، وہاں بھی رہے گی، جنت میں بھی. حدیث پاک میں کہ جنت میں بھی علماء کی محتاجی رہے گی، ضرورت پڑے گی. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو جنتی علماء کی طرف رجوع کریں گے. ان سے پوچھیں گے حضرت آپ بتائیے کیا مانگیں ہم، تو علماء فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو. تو علماء جب تک انگلی پکڑ کے اپنے کو چلائیں گے نہیں نا،
اپنے چل نہیں سکیں گے. بغیر علماء کے ہاتھ چھڑا کر چلیں گے تو وہ سیدھا کھڈے میں. تو جو بھی علماء سے کٹ کر چلتے ہیں نا وہ غلط کرتے ہیں, ان کا نقصان ہے. وہ قرآن کریم میں حکم ہے نا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے, اہل ذکر سے پوچھو. تو اس میں اہل ذکر سے مراد علماء ہیں. علماء سے پوچھو. جاہل تھوڑی مسئلہ میں بتائے گا, عالم ہی بتائے گا. عالم ہو کہ جو ہو عالم علم دین کا, عالم کہلاتا نہ ہو, واقعی عالم دین ہو. بلکہ علماء میں مسئلہ جو فقہ ہے نا یہ مفتی کے پاس ہوتا ہے, زیادہ علم اس کا, پیچیدگیاں مفتی جانتا ہے. ہو مفتی ہو, مفت کا مفتی نہ ہو, فقہ کا مفتی ہو, علم فقہ کا. اور دارالفتہ سے اس کا وہ دارالفتہ میں وہ ہو. اگر پہلے تھا اب وہ منچ کا مقرر بن گیا تو اب وہ اس میں فقہ میں کمزور پڑ جائے گا. اب وہ حکایتیں بیان کرے گا تو یہ فقہ میں کمزور پڑ جائے گا. اب اس کو زحمت نہ دی جائے, بلکہ جو دارالفتہ میں جو کام کر رہا ہوں نا فتویٰ نویسی کا, وہ مفتی مضبوط ملے گا. یہ سب تجربات کی باتیں میں کر رہا ہوں. وہ بھی بتا دے گا جو منچ پر تقریر کرتا ہے, لیکن اس میں مسائل میں کمزوریاں ہوں گی اور آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. امکان ہے کمزوریاں ہوں. تو الحمدللہ ہمارے پاس تو ویسے دارالفتہ اہل سنت ہے, اللہ کا کرم ہے. دعوت اسلامی یتیم نہیں ہے. اور ٹیلی فون نمبر بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں, اسکرین پر دیکھتے رہتے ہوں گے. تو جب بھی ضرورت پڑے تو رجوع کر لیا جائے, پوچھ لیا جائے. ان کو پوچھ کر راہ متعین کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.